اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کافی عزیز تھے، آپ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر شہر صدوق کی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور اس شہر کے لوگ بہت سی برائیوں اور فحش کاریوں میں مبتلا تھے۔ تو ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس کام سے باز آنے کے لیے کہا، اور وہ لوگ ایسے گناہ میں مبتلا تھے جسے دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ لوگ جنسی تسکین کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ ایسے برے فعل کرتے تھے، اور شہراؤں پر لوٹ مار اور ڈکیتیاں عام تھی، اور فحشی کھلی مجلسوں میں کی جاتی تھی، اور وہ اپنے گناہوں میں اس قدر مگن تھے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبر کی باتیں سننے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ تو ایک دن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو اس طرح انہیں اپنی لذت میں مداخلت ہوئی۔ تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ اگر اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو وہ انہیں اپنے شہر سے دھکے مار کر باہر نکال دیں گے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام سالوں سال ان لوگوں کو گناہ سے چھوڑنے کی دعوت دیتے رہے، مگر ان میں سے اپنے خاندان میں چند افراد کے علاوہ کوئی بھی سیدھے راستے پر نہ آیا، اور اللہ کے پیغمبر بڑی مستقل مزاجی سے دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، اور وہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور تبلیغ سے جڑ کر قوم لوط نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیں کہ اے میرے رب، فسادی لوگوں کے رویوں کے بارے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی اس قوم پر عذاب دینے آئے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام اور تمام اہل ایمان اس عذاب سے آزاد رہیں گے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر شہر بزدور کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہمارے میزبان بننا پسند کریں گے؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نہ ڈریں، آپ غم نہ کھائیں، ہم آپ اور اہل ایمان کے ساتھ ہیں، بس آپ کی اس بیوی کے علاوہ جو اس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک ہم ان بستی کے باشندوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب بھیجنے والے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین، اللہ پاک نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، جس کی وجہ سے وہ قوم پوری طرح سے ہلاک ہو گئی، جیسا کہ وہ لوگ زمینوں میں دھنس گئے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام اور تمام اہل ایمان لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیا، سوائے ان کی بیوی کے، جو کہ آپ کی اور اللہ کی نافرمان تھی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم اس دور میں کس قدر گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ صرف اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کرم ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی قوم پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں اس بات کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔